أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ طور آیت نمبر 46 سے آج کا سبق یوم لا یغنی جس دن کام نہیں آئے گا عنہم ان کو کیدہم شیئا ان کا داؤ ذرا بھی ولا ہم ینصرون اور نہ ان کو مدد پہنچے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور گنہگاروں کے لیے عذاباً ایک عذاب ہے دون ذالک اس کے علاوہ بھی وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے بہت نہیں جانتے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اور آپ ٹھہر کر انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسَبِّحْ پاکی بیان کیجئے بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی خوبیوں کی حین تقوم جس وقت آپ اٹھیں وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت بھی فَسَبِّحْهُ اس کی پاکی بیان کیجئے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے چلے جانے کے بعد بھی صدق اللہ العظیم کفار و مشرکین جو آپ کو طرح طرح سے ستاتے کبھی آپ کو القابات سے نوازتے ناگوار کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی بابرکت وحی کا استہزاء کرتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے طرح طرح کی پریشانیوں کے مکر اور فریب بناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان چالوں سے ذرا بھی پریشان نہ ہو کیونکہ اس دنیا میں بھی ان کے یہ مکر اور یہ فریب آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہوں گے اور جو دن حشر کا ہے اس دن بھی ان کی تدبیریں کچھ کام نہیں آئیں گی اور نہ ہی ان کو کہیں اور سے مدد ملے گی جیسے دنیا میں کفار و مشرکین جب آپس میں کوئی معاہدہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معذرت کے ساتھ تو جتنے لوگ بھی کفر سے تعلق رکھتے تھے مختلف علاقوں کے وہ آپس میں جمع ہو جاتے آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کے لیے تو اسی چیز کا نقشہ بیان کیا کہ دنیا میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے نہ ان کی بنائی ہوئی اپنی چالیں کام آئیں گی نہ یہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے نہ مخلوق کی طرف سے ان کو مدد ملے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان کی مدد کریں گے ہی نہیں تو اس دن حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ دنیا میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر کے آ گئے اللہ فرما رہے اس دن سے پہلے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اور آخرت کی یہ مصیبت تو ان کے لیے اٹل ہے اس سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب آنے والا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ایک اور بھی عذاب اس کے علاوہ ان پر آئے گا جیسے بدر میں مارے گئے اور اس سے پہلے قحط سالی آئی ان پر اور پھر روز بروز ان کا تنزل شروع ہو گیا انہوں نے دیکھا کہ وہ اقتدار کے مالک وہ سرداریوں کے مالک کتنی بے بسی اور لاچاری کی موتیں مرے
اور وہ لوگ جو چرواہے تھے، وہ لوگ جو غلام تھے، وہ لوگ جو ان کی نظروں میں کم حسب نسب والے تھے، اللہ نے کیسے ان کو بلند مقام دیے۔ تو ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ جس کو حقیر سمجھے وہ اس سے بڑے مقام پہ جا کے بیٹھ جائے۔ تو یہ دنیا کا عذاب بھی ان کو دیا، اور کہا کہ ان میں سے اکثر کو معلوم نہیں۔ اب اکثر کو ذکر کیا، کل کی بات نہیں کی کہ کل تمام لوگوں کو علم نہیں، اکثر کا، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں کو مشرکین میں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، لہذا جب وہ ایمان لے آئے پھر وہ ان کے ساتھ شامل نہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ دنیا میں بھی عذاب ان پہ آئے گا، آخرت میں عذاب ان پہ آئے گا، اور جب یہ بات آپ کے رب کی طرف سے ہے تو آپ اس میں کسی طرح کی پریشانی مت اٹھائیے۔ سزا کا وقت معین ہو چکا تو آپ اپنے رب کے اس مقررہ وقت کے آنے کے لیے صبر سے انتظار کیجیے۔ اور جیسے مسلمانوں کی خواہش ہے کہ ان پہ جلد سے جلد کوئی عذاب آئے تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، تو آپ اس انتقام کی جلدی نہ کیجیے، اور نہ ہی اس وجہ سے ان لوگوں پر عذاب آنے کی جلدی کیجیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو کوئی ضرر پہنچا دیں۔ تو آپ کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی تسلی دی، اور قرآن کا ہر لفظ قابل محبت ہے۔ کچھ الفاظ کی خوبصورتی اتنی ہے جو سخت سے سخت انسان کے دل پہ بھی اثر کرے۔ اللہ فرماتے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری محبت کے سائے میں، شفقت کے سائے میں۔ کتنی محبت بھری تسلی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہم جس انسان سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں اس کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کی نظروں سے کوئی اوجھل ہونا چاہے تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اپنی اس لطف و کرم کے انتہا کو بیان کر رہے کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، تو پھر کس چیز کا ڈر؟ جس کی حفاظت کا احساس اللہ دلا رہے ہیں تو کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لہذا ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے اور ان کے داء اور مکر فریب کی وجہ سے جو آپ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیے۔ اور یہاں پر جو اوقات ذکر کیے، ذکر سے متعلق کچھ خاص اوقات ذکر کیے کہ سب سے پہلے اٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے۔ اب اٹھنے کا دو مطلب مفسرین نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ سو کر اٹھیں، تو اس کی تائید امام احمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اس نے یہ کلمات پڑھ لیے تو وہ جو دعائیں کرے گا قبول کی جائیں گی۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جائے۔ تو بعض مفسرین نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس اٹھنے سے سو کر اٹھنا مراد ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اٹھنے کا مطلب کسی مجلس سے اٹھنا ہے، یعنی
جب بھی کوئی انسان اپنی مجلس سے اٹھے تو وہ یہ دعا پڑھے، کیونکہ آپ کو کہا گیا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور تسبیح کیجئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ مجلس سے اٹھتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب کوئی اپنی مجلس سے اٹھے اور تسبیح اور تحمید کرے تو اگر اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں برکت حاصل ہو جائے گی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے اس طرح سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہوں، مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ خطائیں جو اس مجلس میں ہوئی ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے مجلس سے اٹھنا مراد لیا ہے، اور اب مجلس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو، اپنے بیٹھنے کو بھی مجلس کہتے ہیں۔ انسان اکیلا بیٹھا ہے، وہاں سے اٹھنے لگے، دعا پڑھ کے اٹھے، اس کے اپنے بیٹھنے میں بھی جو اس سے خطائیں کمیاں کوتاہیاں ہوئی اس کی یہ معافی بن جائے گی۔ اور دوسرا جو وقت بتایا وہ من اللیل فسبح، رات میں بھی تسبیح کیجیے۔ تو اس میں رات میں 2 نمازیں آتی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء، تو وہ نمازیں بھی مراد ہیں، اور اس میں عام تسبیحات بھی شامل ہیں۔ وہ ادبار النجوم، ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، یعنی جب ستارے غائب ہو جائیں، اور ستارے غائب ہوتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، تو مطلب فجر کی نماز اور اس وقت کی تسبیحات۔ تو گویا یہ قرآن کریم میں جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے کہ جب بھی انسان دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اس کی فکریں دور ہو جائیں گی۔ فکر اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور رنج کی یہ دوا ہو سکتے ہیں تو آپ کے امتیوں کے لیے یقیناً اس میں بہت بڑی برکات ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑی بات قرآن کریم نے نقل کی، اللہ کو وہ کلمات ان کے کہے ہوئے پسند تھے، اور وہ کلمات بھی اللہ نے ہی سکھائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ رب مجھے شفا دیتا ہے۔ اب یہ بیماری کیا ہے اور یہ شفا کیا ہے؟ ایک تو وہ بیماری جسے ہم بیماری کہتے ہیں، بخار ہو جانا، تکلیف ہو جانا، سر درد ہو جانا۔ ایک وہ بیماریاں جو روح کو لگ جاتی ہیں، جو پریشانیوں کی صورت میں، غم کی صورت میں، سختیوں کی صورت میں آ جائیں، تو وہ بھی جب تکلیفیں آئیں فَهُوَ يَشْفِينَ، ان سے شفا دینے والی ذات پہ اللہ کی۔ تو یہاں بھی وہی مضمون ہے، کسی پہ تکلیف آ جائے، درد رنج غم آ جائے، تو 2 کام کیجئے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تو انشاءاللہ جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، اللہ دور فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کے تمام جسمانی، روحانی، ذہنی، قلبی تمام بیماریوں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ سورہ مبارکہ ہماری نقص اور کمزور کوششوں کے ساتھ ترجمے اور تفسیر کی غلطیوں کے ساتھ اور بہت ہی کمزوریوں سے بھرپور تھی، لیکن اللہ کریم نے مکمل کی۔
اللہ کے فضل سے ہی ہو سکتا ہے، اس کے فضل سے، اس کے احسان سے۔ جنہوں نے سنا اللہ ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے، جو نہیں سن سکتے اللہ کریم ان پہ اپنے رحم اور فضل کرے، ان کو سننے والا بنا دے۔ اور قرآن کا یہ پڑھنا پڑھانا اللہ ایسی ہماری عادت بنا دے جیسے سانس لینا ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ ایسے اللہ عبادات کو ہماری عادتوں میں شامل کر دے کہ ان کے بغیر ہمارا گزارا مشکل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔